دو دلوں کی داستان سیزن 2 ایپیسوڈ 50۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ زارا آنی کو ہوش آ چکا ہے اور وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ میکال نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے بتایا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ماما کو ہوش آ گیا؟ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے بولی تو وہ اس کی بے یقین دیکھتے ہنس دیا۔ بالکل میری جان، آنی کو ہوش آ گیا ہے۔ آپ جلدی سے ریڈی ہو جائیں، پھر ہاسپٹل چلتے ہیں۔ جبکہ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ میکال نے اسے یوں روتا دیکھ کر لب بھینچے۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس کی اس وقت کیا حالت تھی۔ پہلے باپ پر حملہ، پھر بھائی کی موت اور پھر ماں کا یہ حال۔ وہ کس نقصان پر صبر کرتی۔ بس میری جان، روتے نہیں ہیں، اب تو سب ٹھیک ہے۔ ظاہر انکل ٹھیک ہیں، آنی کو ہوش آ گیا ہے، اب رونا نہیں ہے آپ نے۔ وہ اس کا سر چومتے بولا تو وہ آنکھیں صاف کرتے اس سے الگ ہوئی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ مروہ آنی کو بتا دیں، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکراتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی اور میکال مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وہ جیسے ہی ہاسپٹل سے باہر آئی، سامنے ہی وہ گاڑی سے ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زخرف اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوئی، لیکن پھر کندھے اچکاتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ زخرف، اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھتی، اس نے پیچھے سے آتے اسے پکارا۔ اس کا نام لینے پر زخرف نے لب دانتوں تلے دبایا۔ وہ جب پاکستان آئی تھی، کئی بار دونوں کی ملاقات ہو چکی تھی، لیکن زخرف نے اسے ایک حد میں رکھا ہوا تھا۔ کئی مہینوں کی برداشت تھی، لیکن اب زخرف کا صبر بھی جواب دے گیا تھا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بار بار میرے راستے میں آ جاتے ہیں؟ پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے میرا؟ لندن سے پاکستان آ گئی، لیکن آپ یہاں بھی آ گئے۔ اتنی دفعہ ملے، میں نے اگنور کیا۔ آپ کو پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ اب کیا دنیا چھوڑ دوں؟ وہ واپس پلٹتے بولی تو بولتی چلی گئی، جبکہ آخری بات سن کر سامنے والے نے غصے سے اسے دیکھا۔ بکواس بند کریں اپنی زخرف، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کا بازو پکڑتے اسے نزدیک کرتے بولا۔ شکر کہ پارکنگ میں سوائے گارڈز کے اور کوئی نہیں تھا۔ مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ آپ سے برا واقعی کوئی نہیں ہے۔ آئندہ مجھے ہاتھ مت لگائیے گا۔ وہ جھٹکے سے اپنا بازو چھڑواتے بولی۔ مت بھولیں آپ بیوی ہیں میری۔ ہاتھ تو کیا کچھ بھی کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ، پرمٹ ہے میرے پاس۔ وہ اسے پھر سے اپنے بازوؤں میں جکڑتے بولا۔ بیوی نہیں ہوں آپ کی، منکوہ ہوں، لیکن فکر مت کریں، آپ کو اس بوجھ جیسے رشتے سے جلد آزاد کر دوں گی، تاکہ آپ اپنی محبوب بیوی کے ساتھ آزادی سے زندگی بسر کر سکیں۔ کوئی زخرف نام کا رکاوٹ نہ ہو آپ کے بیچ میں۔ وہ تلخی سے بولی تو اس نے بمشکل خود کو کنٹرول کیے زخرف کی بات سنی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا تو کان کے نیچے لگائے اس کو، جو اس کی اپنے لیے محبت اور دیوانگی جانتے ہوئے بھی یہ سب کہہ رہی تھی۔ فائنلی آپ کو سمجھ آ گئی زخرف، کب سے آپ کے پیچھے تھا کہ کس طرح سے آپ سے جان چھڑواؤں، لیکن آپ نے میری مشکل حل کر دی۔ آپ سے بھی زیادہ مجھے جلدی تھی آپ سے چھٹکارا پانے کی۔
اب آپ نے خود ہی یہ بات کر دی ہے تو پھر ذرا جلدی کر لیں پلیز۔ وہ کیا ہے نا، میری محبوب بیوی میرا لندن میں ویٹ کر رہی ہے۔ یو نو نا کہ وہ بات ادھوری چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ اگر وہ اسے اتنا غلط سمجھ رہی تھی، اس کی محبت پر شک کر رہی تھی، تو سامنے والا بھی سر پھرا تھا۔ اس کی غلطی دور نہیں کی تھی، بلکہ اور اس کا دل جلا آیا تھا، اور وہ بے یقین نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ دل میں درد کی ٹیس اٹھی تھی، جسے دباتے وہ وہاں سے جلدی سے نکل گئی تھی۔ اسٹوڈنٹس، آج آپ لوگوں کا ایک لیکچر اس کالج کے آنر لیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو یہاں کوئی مسئلہ ہے یا کسی کو کچھ کہنا بتانا ہے تو انہیں بتا سکتے ہیں۔ وہ آنے والے نیو بیچ کے لیے ایک لیکچر ضرور رکھتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ لیکچر اینڈ ہونے پر ٹیچر نے بتایا تو سب اسٹوڈنٹس کا جوش دیکھنے لائق تھا، کیونکہ سب نے سن رکھا تھا کہ اس کالج کا آنر بہت خوبصورت اور ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک ہے، اور یہی نہیں، سب لڑکیوں کا کرش بھی ہے، جبکہ مشیل کو ان سب سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے انتظار تھا بس کسی طرح یہ لیکچر ہو اور وہ آنر سے اس شخص کی شکایت لگا سکے جو بقول مشیل کے اس کے پیچھے پڑا تھا۔ لیکچر اینڈ ہوتے سب لوگ کانفرنس روم میں اکٹھا ہو رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب وہ اپنی ساحرانہ شخصیت لیے کانفرنس روم میں داخل ہوا۔ بلیک پینٹ اور بلیک شرٹ پر پہنا وائٹ کوٹ، ہاتھ میں بندھی رولیکس اور رف سے حلیے میں بھی بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ سب لوگ اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ مشیل صدمے سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ مشیل پر نظر پڑتے ہی اس نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائی۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ چھوٹی سی جان صدمے میں تھی، اور آج جو وہ اعلان کرنے جا رہا تھا، یقیناً آج صدمے سے اس نے فوت ہی ہو جانا تھا۔ وہ پہلے دن ہی مشیل کی ساری انفارمیشن نکلوا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کون سی نظرت حسرت والی اور کون سی شاکڈ والی تھی۔ السلام علیکم۔ اسٹیج پر اس کی بھاری آواز سن کر سب ہوش میں آئے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مجھے آپ میں سے کچھ لوگ نہیں جانتے، یا پھر جانتے بھی ہیں تو صرف نام اور یہ کہ میں اس ہاسپٹل کا آنر ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو اپنا مکمل تعارف دیتا ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر زارون ہے، اور زی کالج میں نے اپنی محنت اور لگن سے بنایا ہے۔ میری کوشش تھی کہ ہر قابل اسٹوڈنٹ کو یہاں ہر قسم کی سہولیات دی جائیں۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور مشیل بیچاری رونے والی ہو گئی تھی۔ اگر جو انہوں نے مجھے اپنے کالج سے نکال دیا تو اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ زارون نے کیا کہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ ہوش تب آیا جب ساتھ والی لڑکی نے اسے ٹھونکا دیا۔ کیا ہوا؟ مشیل ہوش میں آتے بولی۔ کہاں گم ہو یار؟ پورا کانفرنس روم خالی ہو گیا ہے، سب چلے گئے ہیں، لیکن پتہ نہیں تو کس جہاں کی سیر کو نکلی ہوئی تھی۔ چلو اب۔ وہ لڑکی اپنا بیگ لیتی چلی گئی، جبکہ مشیل سر ہاتھوں میں تھامے وہیں بیٹھی رہی۔ اگلے جہاں کی سیر تو مجھے یہ شاہ جہاں زارون کروائیں گے اب۔ لیکن بیچاری کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی کلاس میں ایک لیکچر اب زارون نے دینا تھا۔ جب یہ پتہ چلتا
تو مشل کی روح کوچ کر جانی تھی۔ بڑی مشکلوں کے بعد وہ ملنے پر راضی ہوا تھا۔ کسی ریسٹورنٹ کی بجائے ولی نے اسے ایک سنسان جگہ پر بلایا تھا۔ آج 2 ہفتے بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں بلایا مجھے؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ ولی، اس دن آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ وہ سب جاننے کے بعد بھی پوچھ رہی تھی۔ اور میں آپ کے پاس کیوں رکتا؟ ولی نے الٹا سوال کیا۔ میں صبح آپ کو اپنے پاس دیکھنا چاہتی تھی، لیکن آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں۔ لگتا ہے آپ کی یادداشت چلی گئی ہے معصومہ خان۔ میں نے آپ کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ میں آپ کی قربت کے لیے مر نہیں رہا تھا، اپنے بدلے کے لیے آپ کے قریب آیا تھا۔ میں بھولا نہیں تھا کس طرح سے آپ کے والد صاحب نے میرے ماں باپ کو ذلیل کیا تھا۔ وہ ذلت، وہ رسوائی مجھے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ اس لیے اب مہابیر خان کی باری۔ اب کی بار اس کے حصے میں ایسی رسوائی اور ذلت بھری ہے میں نے کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے وہ۔ وہ ولی نہیں بول رہا تھا، وہ تو کوئی اور ہی تھا۔ ان سب میں میرا کیا قصور تھا ولی حسن؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر چیخی تھی۔ یہی بات معصومہ کہ میرا اور میری بہنوں کا کیا قصور تھا؟ جہاں جاتی لوگ تانے مار مار کر ان کا جینا حرام کر دیتے تھے۔ آپ کے بابا نے ماما کا لائسنس کینسل کروا دیا، بابا کا بزنس چھین لیا، مجھ سے میرا سب کچھ لے لیا۔ اب سب برابر ہو گیا۔ حساب چکتا کر دیا ولی حسن نے۔ اور آخری بات، آئندہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکتے بولا۔ مر جاؤ تم ولی حسن، اللہ کرے تم موت مانگو اور تمہیں موت بھی نصیب نہ ہو۔ مجھے بھری دنیا میں ذلیل کیا، اللہ کرے تم بھی ذلیل ہو۔ دن رات تڑپو لیکن تمہیں سکھ نصیب نہ ہو۔ وہ رو رو کر، تڑپ تڑپ کر اس سے ہاتھ اٹھائے بد دعائیں دے رہی تھی، اور وہ ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالے وہاں سے چلا گیا تھا۔ مر گئی آپی میں، پلیز بچا لو مجھے۔ مشل گھر آتے ہی زخرف کے پاس دوڑی تھی، جو خود بخار میں پھنک رہی تھی۔ اس ستمگر کی باتیں اب بھی اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ کتنی آسانی سے وہ دست بردار ہو گیا تھا اس سے۔ اللہ خیر کیا ہوا ہے مشی؟ زخرف پریشان ہوتی اس کے پاس آئی۔ آپی یہ پوچھیں کیا نہیں ہوا؟ مشل بس رونے والی تھی۔ آپی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ مشل کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو وہ فکر مندی سے بولی۔ جب ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا تو وہ چل رہی تھی۔ یا اللہ آپی، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، بتایا کیوں نہیں پہلے؟ میں آتے ہی اپنے ٹکڑے لے کر بیٹھ گئی۔ آپ ریسٹ کریں، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں اور پھر دوائی دیتی ہوں آپ کو۔ مشل ٹھیک ہوں میں چندا، بس بخار ہی تو ہے، ٹھیک ہو جاؤں گی میں۔ تم بتاؤ کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں تھی؟ زخرف نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے پاس بٹھایا۔ آپی وہ ساری باتیں بعد میں، آپ بیٹھیں میں سوپ بنا کر لاتی ہوں۔ پہلے ٹھیک ہو جائیں پھر بات بھی ہو جائے گی۔ مشل کو اب کہاں چین آنا تھا۔ وہ فوراً کچن کی طرف دوڑی تھی، جبکہ زخرف اس کی فکر پر ہنستی، لیکن اس ظالم کو یاد کرتے آنکھیں پھر سے نم ہو گئی تھیں۔ ٹھنڈی آہ بھرتے وہ آنکھیں موند گئی۔ رائم آج 3 دن بعد گھر آیا تھا۔ مہابیر کے کہنے پر رائم ارا کو لے کر
مہابیر کے ہی فارم ہاؤس میں رہ رہا تھا۔ گھر آتے ہی نظروں نے نظروں کی ٹھنڈک کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ وہیں رکھے صوفے پر بیٹھ کر وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ایک بار پھر سے ذہن کے دریچوں میں آیا۔ کچھ دن پہلے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے انکل؟ جب مہابیر نے رائم کو چودھری رحمت کے بارے میں بتایا تو وہ شاکڈ ہو گیا تھا۔ ایسا ہی ہے رائم، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا علی کو بچانے کا، اس لیے مجھے ارہا کو چودھری قاسم کے سامنے لانا پڑا۔ لیکن ارہا اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، یہ سب میرا پلان تھا۔ اب ارہا کی شادی قاسم سے اسی شرط پر ہوگی کہ وہ علی کو جیل سے نکلوا دے۔ میں نے پیپرز تیار کر لیے ہیں، میرا وکیل ان سے دستخط لے لے گا۔ ان پیپرز میں صاف صاف لکھا ہے کہ چودھری رحمت کے بیٹے سے علی کا کوئی واسطہ نہیں تھا، اور چودھری نے غلط فہمی کی بنا پر علی کو سزا دلوائی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کبھی بھی علی تو کیا کسی بھی راجپوت اور خان کے کسی بھی فرد کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بات چودھری نہیں جانتے، ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے۔ اس دن کورٹ میں ہم نے جو فائل جمع کروانی تھی اس میں علی کی بے گناہی کے ثبوت تھے، لیکن کسی طرح سے وہ دشمن کے ہاتھ لگ گئی۔ میں جانتا ہوں رائم، تم کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ بھی جانتا ہوں تم ارہا سے بے پناہ محبت کرتے ہو۔ بھلے جتنی ناراضگی دکھاؤ، غصہ دکھاؤ، لیکن تمہارا دل صرف اسی کے لیے دھڑکتا ہے۔ دیکھا جائے تو ارہا کی بھی غلطی نہیں تھی، اس وقت اس کے پاس تم تھے تو اسے تو وہی سچ لگتا تھا۔ مجھے کبھی کبھی تم میں اپنا آپ نظر آتا ہے رائم۔ کچھ سالوں پہلے ایک ایسی ہی غلط فہمی کی وجہ سے تمہاری مروہ آنی بنا کسی کو بتائے ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ 4 سال پاگلوں کی طرح ڈھونڈا اسے، اس نے مجھے ایک بھی موقع نہیں دیا تھا، جو دیکھا اسی کو سچ مان لیا تھا۔ اور پھر جب 4 سال بعد ہم ملے اور غلط فہمی دور ہوئی تو ہم دونوں بہت پچھتائے۔ میں نہیں چاہتا تم بھی پچھتاؤ۔ جمعے کو نکاح ہے ارہا کا، اور تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے۔ مہابیر اسے سمجھاتے بولا۔ جی انکل، آپ بے فکر ہو جائیں، ارہا کی شادی اس چودھری سے کبھی نہیں ہوگی، وہ صرف رائم راجپوت کی ہے۔ میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ عین نکاح کے وقت رائم راجپوت اپنی محبت کو اس کے نکاح والے روز اغوا کر کے لے گیا تھا۔ آنکھیں کھولتے رائم نے گہری سانس لی۔ وہ ارہا سے ناراض تھا، لیکن اب وہ مہابیر کی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ کسی نے تو پہل کرنی ہی تھی۔ پہلے ارہا نے کوشش کی، اب رائم کی باری تھی۔ کبھی کبھی انسان بہت ہی ناگوار حالات سے گزر رہا ہوتا ہے، جہاں اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرے۔ خاموشی کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے، نہ کسی سے لینا دینا، نہ کوئی بات چیت۔ اندر ہی اندر تھک رہا ہوتا ہے، اور ایک دن خود سے لڑتے لڑتے ہی ہار جاتا ہے، کبھی وقت کی وجہ سے، کبھی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے۔